بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دشت میں ایک خواب آسیہ رضاکی کا بہت خوبصورت ناولٹ ہے اور یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے۔ ایزی ٹور ود بشرا کے ڈائجسٹ کارنر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کہانی ایک نوجوان کی ہے جو اپنی ماں کے خواب پورے کرنے کے لیے گاؤں سے شہر آتا ہے، پڑھ لکھ کے ایک اعلیٰ افسر بن جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے لڑکی اس سے بچھڑ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی ہے لڑکے کی، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور یہ کہانی اس سے آگے سنیے۔ ہستی کیا ہے تیری، تو جو کچھ ہے اسی ماں کی بدولت ہے۔ اماں میں ایک شرط پہ اس چاچے کی پوتی سے شادی کروں گا۔ میں نے اماں کو حیران کر دیا۔ اماں کے جسم میں واضح طور پہ تھر تھری پیدا ہوئی۔ ہاں بس آپ یہاں میرے پاس میرے گھر رہیں گی اپنی بہو کے ساتھ۔ بجلی کے لپکے کی طرح اماں اٹھی۔ انہوں نے مجھے اپنے وجود میں مدغم کر لیا، میرا ماتھا، سر، ہاتھ، انگلیاں سب چوم ڈالی۔ دعاؤں کا آبشار ان کے دل سے پھوٹ رہا تھا۔ جگ جگ جیو میرے لال، ارے تو نے میری برادری میں سرخ رو کر دیا۔ میں تو وہاں شادی بھی طے کر آئی تھی، کس منہ سے جاتی، کیا منہ دکھاتی، راستے میں ہی مر جاتی، یہی سوچا تھا میں نے۔ اماں کے آنسو اب بھی روا تھے، مگر یہ خوشی اور اطمینان کے آنسو تھے۔ ان کے چہرے کی زردی سرخی میں بدل چکی تھی، آنکھوں میں موتی چور کے لڈو کھلے تھے، اور میں بھی سرخرو ہو گیا تھا۔ ماں کے سامنے، عظمت کے مینار کے آگے اماں چاہ چکی تھی۔ میں نے اماں کے ارمانوں کے صدقے میں اپنی زندگی وار دی تھی، مگر مجھے کوئی قلق نہیں تھا۔ ماں نے حقوق یہ بہت زیادہ ادا کیے تھے اور اب میری باری تھی۔ عامر کی پوری فیملی بارات میں شامل تھی۔ گو کہ یہاں عامر کی شادی جیسا دھوم دھڑکا نہ تھا، نہ دکھاوا تھا، مگر ماں کی خوشی، ماں کی آرزوئیں بارآور ہوئی تھی۔ پہلے ہم اپنے گاؤں پہنچے، پھر اسی وقت بارات لے کے دوسرے گاؤں کے جہاں لڑکی کے دادا تھے۔ بہت زیادہ عزت و تکریم دی گئی۔ آخری شہر سے ایک بڑا افسر بارات لایا تھا۔ سائرہ حکیم دین سائرہ راحیل بن کے ہمارے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اماں ساتھ ہی باقی باراتیوں کو گاؤں چھوڑ آئے۔ لاہور پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ مسلسل سفر نے سب کو تھکا دیا تھا، کسی رسم کا موقع نہ ملا۔ عامر روحی بھابھی نے حجلہ عروسی سجایا تھا، بہت خوبصورت نئے انداز سے۔ عامر کی فیملی اماں کے اصرار پہ رات ہمارے ہاں رک گئی۔ اماں پر تھکن کا زیادہ اثر نہیں تھا، خوش تھیں، شگفتہ شگفتہ، تر و تازہ۔ اپنی امیدت کے برابر ہونے پہ ان کی نئی زندگی مل گئی تھی۔ میں ماں کو خوش دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ گو اندر سے ایک کسک سر بھارتی تھی، مگر بقول اماں کے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ خیالات کی یغار سے گھبرا کر حجرہ عروسی میں داخل ہوا۔ وہ بیچاری گٹھری بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب کیا کروں، کیسے مخاطب کروں؟ گاؤں والوں کے طور اتوار بلا چکا تھا۔ بے چینی اور اضطراب حاوی تھا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ابھی 4 چکر لگائے تھے کہ کب تک ٹہلیں گے، بیٹھ جائیں، جو کہنا ہے کہہ دیں، شروع ہو جائیں۔ یہ وہ جملہ تھا یقیناً دلہن کے گھونگھٹ سے برآمد ہوا۔ میں ٹھڑک گیا۔ ویسے بھی گاؤں کے ناہموار راستوں نے میرا تو انچر پنچر ڈھیلا کر دیا ہے۔ آرام چاہتی ہوں۔ ہینا میرے لبوں سے چیخ مشابہ آواز نکلی۔ ایک چھلانگ لگا کے میں دلہن کے پاس جا پہنچا۔ میرا دل، میرا یقین، میرا ادراک کہہ رہا تھا کہ آواز ہینا کے سوا کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آن وہاد میں گھونگھٹ دور پرے کیا اور کھلے گلاب کی مانند وہ مسکرا رہی تھی۔ میری زندگی، میری چاہت، میرا یقین، میرا صبر کا انعام، ہینا ہینا ہینا۔ میرا نام سائرہ ہے جی، وہ خالص دیہاتی انداز میں شرمائی۔ یہ کیا مذاق ہے سائرہ حکیم دین؟ میں چلا اٹھا۔ یہ مذاق نہیں، زندگی کی حقیقتیں ہیں راہیں، قدرت کا انعام ہے جس پر سے ہمارا یقین اٹھ گیا ہے۔ دیکھو پھر کیسی کرم نوازی کی ہم پر، مایوس زندگی کو نئی زندگی عطا کر دی۔ ہینا تم کیسے گاؤں؟ سب کچھ بتا دوں، یہ لمبا قصہ ہے، اجازت ہو تو اس بھاری بھرکم لباس سے جان چھڑا لوں۔ وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی، میرے لیے اس کا لباس، سجا سورا روپ قابل توجہ نہیں تھا۔ میں تو بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اب وہ واش روم میں جا گھسی اور میں کمرے سے باہر ساتھ والے کمرے میں عامر اور بھابھی سو رہے تھے۔ میں نے پرواہ نہیں کی، جا کے دروازہ دھڑایا۔ عامر نیند میں ڈوبا ہوا دروازہ کھول کے مندی مندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں آخر اس نے پہچان لیا۔ کیا بات ہے، کوئی بلا پیچھا کر رہی ہے تمہارا؟ عامر یار وہ ہینا مل گئی، جوش مسرت میں بمشکل آواز نکلی۔ اچھا؟ اس نے ہاتھ سے میرا گال سہلایا۔ پیارے دیکھتا رہے خواب؟ نہیں خواب نہیں، سچ مچ ہینا ہے۔ تو پیارے موج کر، اسے کب یقین تھا؟ عامر جاگ جاؤ دوست، وہ سچ مچ میرے کمرے میں ہے۔ عامر نے مجھے گھورا جیسے میری ذہنی کیفیت پہ شک ہو۔ چل ہٹ بھاگ، اس نے مجھے ڈانٹا اور کمرہ بند کر کے مجھے وہاں سے ہٹ جانے پہ مجبور کر دیا۔ میں واپس آیا۔ سامنے کمرے میں اماں، امی جی
اور اسرا سو رہے تھے، مگر نہیں، اماں تو جائے نماز پہ بیٹھی جانے کیا دعائیں کر رہی تھیں۔ میں ان سے لپٹ گیا، انہیں چومتا رہا، خوب گدگدایا، ہنسایا، پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں جا گھسا۔ ہینا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ میری قسمت، میرا نصیب واقعی اتنا زوراور ہے۔ تم کہاں تھی ہینا؟ میں تمہیں تلاش کر رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ اب بے قرار تھا۔ پتہ ہے تم نے مجھے کئی بار نظر آئی، مگر اس وقت میں تم سے منہ چھپاتی پی رہی تھی، خوف زدہ تھی، مجھے دوست دشمن کی پہچان نہیں تھی۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی اصلیت کی، کہیں تم مجھ سے کنارہ نہ کر لو۔ سوچا تھا نکاح ہو جائے گا تو سب کچھ بتا دوں گی، باپ کے نام پہ چونکو گے تو اس وقت سب لوگوں کے سامنے بول نہ سکو گے۔ میں ماما کی بیٹی نہیں، لپالک تھی۔ میرے بابا جب شہر آئے، انہیں ماما کے فارم میں نوکری مل گئی۔ انہوں نے ہمیں کوٹھی کا کوارٹر دے دیا۔ بابا زیادہ تر فارم پر رہتے تھے، کبھی کبھی گھر آتے۔ ماما بہت مہربان تھی ہم پر، ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ انہوں نے بڑی خوشامد کر کے اماں بابا سے مجھے مانگ لیا۔ اماں ان کے ہی گھر رہتی تھی، کام بھی کرتی تھی، میں بڑے آرام سے تھی۔ ماما نے مجھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ ماما پاپا نے مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ بابا بھی مطمئن تھے۔ پھر یہ ہوا کہ بابا فوت ہو گئے۔ اماں ان کی ڈیڈ باڈی گاؤں لے گئی، مگر وہاں زیادہ عرصہ نہ رہ سکی۔ میرا اسکول بہانا تھا۔ ماما خود گاؤں آ کر میرے دادا کو قائل کر لیا کہ اماں شہر میں رہ کے میری پڑھائی بھی کرا لیں گی اور محنت کر کے کچھ کما لیں گی، ورنہ تو دونوں ماں بیٹی سب پر بوجھ بنیں گی۔ بس اسی طرح ہم ماما کے ساتھ آگے۔ کوئی رشتہ دار شہر آتا تو اماں سے بھی مل کر جاتا، پھر لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں میٹرک میں تھی، اماں بھی اللہ کے پاس چلی گئیں۔ اس کے بعد ماما نے زیادہ ہی میرے لاڈ اٹھائے۔ میں اپنی حقیقت سے واقف تھی۔ اماں سب کے بارے میں بتایا کرتی تھیں، تمہاری اماں کی مثال دیا کرتی تھیں، جنہوں نے بیوگی میں جوانی گزارنے کا عزم کر رکھا تھا۔ تمہارے نام سے واقف تھی، قسمت نے ہمیں ملوا دیا۔ جب ماما نے میری شادی شاہد سے طے کر دی، جو میری طرح لپالک تھا، تب پاپا نے میری مدد کی۔ میں تم سے کہہ کر آئی تھی کہ شام کو نکاح کا انتظام کر لینا، مگر اسی دن ماما کے بیٹے کا فون آ گیا، جو 11 سال سے امریکہ میں تھا، کہ وہ اسی ہفتے پہنچ رہا ہے۔ ماما اس قدر خوش تھی کہ میری بھور بند جانے کی اجازت منسوخ۔ پھر جو کام میرے ذمہ لگے، ان کی کوئی حد نہ رہی۔ گھر کی نئے سرے سے سجاوٹ، صوفوں کے کپڑے تبدیل، پردے بدلے گئے، فرنیچر مزید نیا لیا گیا، بیٹے کے کمرے کو یوں ڈیکوریٹ کیا گیا جیسے شادی کرنی ہے۔ غرض مجھے تو سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی۔ کئی دفعہ تمہارا خیال آیا، پھر سوچا ملوں گی تو بتا دوں گی۔ جس دن اس کے بیٹے کی فلائٹ تھی، ماما پاپا کے علاوہ خاندان کے اور بہت سے لوگ بھی ایئرپورٹ گئے، مگر وہ واقعہ ماما کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماما پاپا دونوں راستے میں ختم ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی۔ جب بیٹے کے ساتھ ان کی لاشیں پہنچی، کہرام مچ گیا۔ میں تو کچن میں خانسامہ کے ساتھ انتہائی مصروف تھی۔ شور سن کے آئی تو دیکھا 2 لاشیں خون میں نہائی کھدری چارپائیوں پر۔ یقین نہیں آیا، ماما پاپا اتنے آرام طلب۔ صدمے اور بے یقینی کی کیفیت تھی۔ گیٹ کے پاس مالی کا کوارٹر تھا، اس کے صحن میں چارپائیاں گھسیٹ کر ان پہ لٹا دیا گیا۔ ان کا تو مزاج بہت شاہانہ تھا، بڑی شاہانہ زندگی گزاری تھی انہوں نے، مگر اس وقت وہ ایک نوکر کی چارپائی پہ پڑی تھی۔ ان کے بعد یتیمی کیسے ہوتی ہے، لاچاری کسے کہتے ہیں، ان کا بیٹا امریکہ سے اپنے ذہن لے کے آیا تھا، مگر اس وقت وہی مالک تھا۔ مہینہ بھر تو لوگ تعزیت کے لیے آتے جاتے رہے، مجھے ایک لمحے کی فرصت نہ تھی۔ کھلانا پلانا، خاطر تواضع، ماما کی زندگی میں بھی میں گھر کا انتظام کرتی تھی، ان کی عدم موجودگی میں گھن چکر بن گئی۔ ایک دن پتہ چلا، جسے میں بھائی سمجھتی تھی، وہ مجھے زر خرید لونڈی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کی نظروں میں دعوت گناہ انداز لوفر پن تھا۔ میں کوارٹر میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی، وہاں بھی اس سے نجات نہیں ملی۔ نشے میں وہ رات کے پچھلے پہر آ دھمکا، میں اس ساتھ دھکا دے کے باہر نکلی۔ نشے میں انسان کس قدر کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر شیزور۔ مگر پناہ کہاں تھی؟ وہ مالک تھا، اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ خانسامہ نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ مالی پڑا سوتا رہا، میرے پاس چپلیں تک نہ تھیں۔ سوتے سوتے اٹھی تھی، دوپٹہ ندارت۔ پٹھان چوکیدار، جس سے میں خوف کھاتی تھی، میرا مددگار بنا۔ پہلے اس نے مجھے اپنی چادر دی، پھر کوئی چپل۔ وہ شیطان کا چیلا کوٹھی میں چنگارتا پھر رہا تھا، کوارٹروں کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں گیٹ پہ پٹھان کی چادر میں لپٹی کونے میں گھسی بیٹھی تھی۔ وہ آیا، چوکیدار کو تاکید کی کہ اس وقت کسی کے کہنے پر بھی گیٹ نہ کھولے۔ اندھیرا تھا، میں اسے کیسے نظر آتی؟ خان بھائی اس کے ٹلتے ہی گیٹ کھول کے مجھے باہر لے آیا۔ قریب ہی بستی میں اس کا گھر تھا، ماں، بیوی، بہن
اس کی غریبانہ کوٹری میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھی۔ تحفظ اور اطمینان۔ مجھے گھر چھوڑ کے خان چلا گیا۔ اگلے دن خان کو برخاست کر دیا گیا۔ ان کی غیرت اور ہمدردی کا یہ انعام ملا۔ میں بہت ڈر گئی، دہشت سے برا حال تھا۔ پھر خان کے ساتھ چھپتی چھپاتی نکلی۔ 12 نمبر گلی کی راہیلہ نے مجھے تحفظ دیا، تسلی دی۔ تم میرے پاس کیوں نہ آئی؟ میں مضطرب ہو گیا۔ داستان غم انگیز تھی۔ کیسے آتی؟ ہر مرد پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اور میں اتنی تہی دامن تھی کہ کسی کو میری کہانی پہ اعتبار بھی کیوں آتا۔ میں نے تمہیں انارکلی میں پٹھان کے ساتھ، ہاں اس دن اس کے گھر سے نکلی تھی۔ انارکلی میں فٹ پاتھ سے اس نے مجھے ایک سستی چپل دلوائی۔ اس کے مجھ پہ کتنے احسان ہیں جو مر کر بھی انہیں اتار نہیں سکوں گی۔ ہینا رونے لگی۔ پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، سوچا یہ ہے وہ میری اصلیت، میری اوقات۔ ماما نے مجھے خوشنما لباس ضرور پہنائے، انسان بنایا، تعلیم کے ذریعے اعتماد بھی ملا، مگر انہوں نے مجھ پر ظلم بھی کیا، مجھے میری اوقات یاد نہ دلائی۔ پڑا رہنے دیتی کوارٹر میں، نہ سمجھتی اپنی بیٹی تو کم سے کم مجھے وہ اذیت تو نہ ہوتی۔ کوئی یوں کسی کی اولاد کو اپنی اولاد کیسے بنا سکتا ہے؟ کہنے سے کوئی رشتہ بدلتا ہے؟ وہ بہت دل گرفتہ ہو رہی تھی، آواز بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے پانی پلایا۔ میں نے تمہیں عامر کی سسرال میں دیکھا تھا، تم پھر غائب ہو گئی۔ میں ڈھونڈتا رہا، تمہیں ایک بار مجھے آزمانا تھا ہینا۔ میں ڈر گئی تھی۔ ہاں میں نے شادیوں میں جا کے کام بھی کیے، اسٹیج سجانے اور سیٹنگ کے علاوہ دلہنوں کے ہاتھوں پیروں میں مہندی لگائی، خاصے پیسے مل جاتے تھے، محنت بہت کی میں نے۔ اور میں تمہیں ایک بار بھی یاد نہ آیا؟ بہت بہت یاد آتے تھے۔ جب ذرا اعتماد بحال ہوا میں تمہاری گلی والے گھر گئی، تم وہ گھر چھوڑ چکے تھے۔ مجھے اپنا اضطراب یاد آیا۔ میں سوچ رہا تھا وہ بڑے گھر کی لڑکی بھلا میری غریب اماں کو کیسے برداشت کرے گی۔ پھر تم گاؤں کیسے پہنچی؟ بالکل اتفاق سے مجھے ایک اماں کے رشتہ دار نے ہی پہچانا، وہ اماں سے ملنے آتا تھا، تمہارے گاؤں کا تھا۔ اس سے میں نے بس اتنا بتایا کہ اماں فوت ہو چکی ہیں اور بیگم صاحبہ بھی۔ وہ مجھے گاؤں لے گیا، کیونکہ میرے دادا بھی یاد تھے۔ راہی جوان لڑکے کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، ہر جگہ بھیڑیے ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کوئی مرد نہ تھا، اور راہیلہ کی شادی کے بعد میں ایک اور سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر کوئی مرد نہ تھا، اس لیے وہاں اچھا گزارا ہوا۔ میں نے راہیلہ سے بھی پوچھا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہاں بتا رہی تھی، مگر اسے بھی یقین تھا کہ میری اصلیت جان کر مجھ سے پیچھا چھڑا لو گے۔ اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے لیے کہاں تک جا سکتے ہو۔ شہری زندگی، پیسہ، پوزیشن، شاید تمہیں اپنی جیسی بیوی کی تلاش ہو۔ پھر میں دادا کے پاس چلی گئی، انہوں نے فٹ سے تم سے رشتہ کر دیا۔ تم نے کیسے منظور کر لیا؟ ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ تو جانتی تھی کہ تم گاؤں کے ہو۔ جب تمہاری اماں ہمارے دادا کے پاس رشتہ لائیں، انہوں نے اتنی بار راہی کا نام لیا، اتنی تعریفیں کی، میں سمجھ گئی تمہارے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ہینا کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے اماں سے انکار ہی کر دیا تھا۔ پھر اماں کی قربانیاں، ان کے چہرے کی جھریاں، کمزوری۔ میری اماں میرے لیے جدوجہد کرتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کا مان رکھنا پڑا اور ہینا کو بلانے کا عزم کر کے شادی پہ راضی ہو گیا۔ ہینا کو بلا ہی دو، میرا نام سائرہ ہے، ہینا تو ماما نے رکھا تھا۔ وہ پھر آبدیدہ ہو گئی، پتہ نہیں ماما یاد آ گئی یا نام کی تبدیلی پر اداس ہو گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اپنے جذبے کی سچائی، محبت کی مضبوطی اور لگن کے لیے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ ہینا بھی آنسوؤں کی زبان سے قدرت کی شکر گزار تھی۔ اس کی سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کا کرم ہے، کرم سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو انعام سے نوازتا ہے، جو مانگے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مگر بندہ ناشکرا ہے، اوقات سے زیادہ طلب کر بیٹھتا ہے۔ مجھے یوں بھی منزل مل گئی کہ ماں کی خوشنودی میرا ایمان تھی، اور ماں کی دعائیں ہمیشہ مجھے منزل تک پہنچاتی ہیں۔ جی جناب، ہماری جو سٹوری ہے اس کا اینڈ ہو چکا ہے، اور آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔